میرے بھائیوں، یہ آیہ مبارکہ کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہر معاملے میں نمونہ ہے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ نماز کی غلطیوں کے حوالے سے ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کے طریقہ کے مطابق جو آپ نے نماز کا طریقہ بتایا ہے، سمجھایا ہے، ہماری نمازیں اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ اس میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں انہیں ہمیں دور کرنا چاہیے۔ پچھلی جمعے میں نے نماز میں جائز اور ناجائز امور کا ذکر کیا تھا۔ آج تھوڑا سا گہرائی سے مختلف پہلوؤں سے نماز کی جو غلطیاں ہیں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لباس میں کچھ غلطیاں ہیں، کچھ نماز کی جگہ کے حوالے سے، جائے نماز کے حوالے سے غلطیاں ہیں، کچھ نماز کے اندر کی غلطیاں ہیں، کچھ باجماعت نماز کے حوالے سے غلطیاں ہیں۔ تو لباس کے حوالے سے جو غلطیاں ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر تنگ لباس میں نماز پڑھنا، یہ درست نہیں ہے۔ اس میں سجدہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں جی پہلے پینٹ اونچی کر رہے ہیں اور پھر سجدے میں یا رکوع میں جاتے ہیں۔ تو ایسا لباس نہ پہنے کم از کم نماز کے وقت۔ ویسے بھی منع ہے، جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہوں ایسا لباس پہننا منع ہے، لیکن کم از کم نماز تو تسلی سے پڑھی جائے۔ جہاں سجدہ کرنا ہی مشکل ہو جائے، اور پھر یہ کفار کی مشابہت ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ چھوٹی شرٹ ہوتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں تو پیچھے سطر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، سجدے میں جاتے ہیں تو سطر ظاہر ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ جو تنگ لباس ہے، چھوٹی شرٹ پہن کر یہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرے نمبر پر باریک کپڑے نہیں پہننے چاہیے، جسم کے اعضاء جس میں نظر آتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایسے کپڑے میں نماز پڑھے کہ جس سے جسم نظر آ رہا ہو، لم تجز الصلاۃ، اس کی نماز جائز نہیں۔ عورتوں کو معاملہ اس سے زیادہ سنگین ہے، عام حالات میں بھی یہ درست نہیں، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر گندے میلے کپڑے اور سونے والے لباس، نیند کے لباس میں نماز پڑھنا بھی مناسب نہیں۔ پسینے سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، وہی مزدوری والے کپڑے پہن کر یا وہی عام میلے کچیلے کپڑے پہن کر اور اس طرح نماز کے لیے آ جانا دوسروں کو بھی تکلیف دینے والی بات ہوتی ہے۔ تو عام حالات میں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جائے کہ نماز کے وقت ذرا حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث سن لیں کہ انہوں نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع کو دیکھا کہ ان کا لباس جو ہے وہ مناسب نہیں تھا جس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو آپ فرمانے لگے مجھے بتاؤ کیا تم اس لباس میں بازار جا سکتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ تو آپ فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن عمر کہ فاللہ احق ان یتجمل لہ، اللہ کا زیادہ حق ہے کہ اس کے لیے انسان اپنے آپ کو بنا سنوار کر نماز اللہ کے سامنے پیش کرے۔ اور اللہ کا حکم بھی ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بیٹو مسجد میں جب نماز کے لیے آتے ہو، مسجد سے مراد یہ مسجد نہیں، جہاں پر بھی نماز پڑھنی ہوتی ہے، سجدہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے آتے ہو، خذوا زینتکم، اپنی زینت کو اپناؤ، زینت کو اپناؤ، یعنی اچھا لباس پہن کر اللہ کے سامنے پیش ہو۔ چوتھے نمبر پر ننگے کندھوں کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ بھی درست نہیں، یعنی بغیر بازو کے بنیان پہنی ہوئی ہے یا جس سے کندھے ننگے ہو رہے ہیں، تو
یہ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں بعض علماء نے کہا ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ سنت کے خلاف ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں کوئی تم میں نماز نہ پڑھے اس حال میں کہ لیس علی عاتقہ منہ شیء، کہ اس کے کندھے پر کوئی چیز نہ ہو، یعنی کندھا ننگا ہو۔ تو کندھا ننگا ہونا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، لہذا اس طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ 5ویں نمبر پر کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکائے ہوئے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ پینٹیں پہنتے ہیں اور یہ رواج ہے پینٹوں کے علاقے والوں کا، تو جو ہماری طرف بھی منتقل ہوا ہے کہ اتنی لمبی ہونی چاہیے کہ ٹخنے ڈھک جائیں۔ تو یہ غلط بات ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کے نبی نے سختی سے منع فرمایا۔ نماز میں یعنی یہ اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ ایک تو ویسے کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس سے واضح طور پر منع کیا گیا، اور پھر نماز میں اس سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الی صلاۃ رجل، اس آدمی کی نماز کی طرف اللہ دیکھتا ہی نہیں ہے کہ یجر ازارہ بطرا، جو تکبر کے لیے، تکبر کی وجہ سے اپنی چادر شلوار کو نیچے کر کے رکھتا ہے۔ اب دیکھیں آپ کہیں کہ ہم تو تکبر کے لیے نہیں کرتے، پھر کرتے کس لیے؟ پھر آپ اونچا رکھیں نا، تو اونچا رکھنا ہی اللہ کے نبی کا حکم ہے، اور اس کا اہتمام ہر وقت کرنا چاہیے، اور خاص طور پر نماز میں اس کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو تہمت لٹکائے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے کہا اذهب فتوضا، جاؤ اور وضو کر کے آؤ۔ تو کسی نے پھر پوچھا بعد میں، 2 دفعہ ایسے کیا، 3 دفعہ 2 دفعہ ایسے کہا، پھر وہ وضو کر کے آیا، پھر کہا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ۔ اس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے تھی، اس کا ادار چادر ٹخنوں سے نیچے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے اسے وضو کرنے کا کیوں کہا؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان یصلی، یہ نماز پڑھ رہا تھا، وہو مسبل ادارہ، اس کی ادار، اس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبُلُ صَلَاةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ ادارہ، اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتا جس کی چادر جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو یہ ابو داؤد کی روایت۔ اب یہاں وضو کرنے کا حکم یہ نہ سمجھا جائے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہ تنبیہاً ان کو سزا کے طور پر، تاکہ وہ آئندہ، سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تاکہ آئندہ خیال رکھے، یہ تاکہ وہ آئندہ ایسا نہ کرے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا، کیونکہ وضو کے ٹوٹنے کے جو باتیں ہیں وہ اس سے الگ ہیں، لیکن یہ تنبیہاً سمجھانے کے لیے سزا کے طور پر آپ نے فرمایا۔ اسی طرح خواتین کو بھی لباس میں خیال رکھنا چاہیے، بال کھلے نہیں ہونے چاہیے، اور یا کچھ بھی بالوں کا حصہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے، یہ سب غلط۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ الحائض الا بخمار، جو بالغہ عورت ہے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی مگر مکمل دوپٹہ لے کر جو نماز پڑھی جائے، وہی مکمل دوپٹے کے ساتھ نماز ہوتی ہے، دوپٹہ اوڑھے بغیر نماز نہیں۔ یہ تھی غلطیاں اس حوالے سے، لباس کے حوالے سے۔ اب جائے نماز، یعنی نماز جس جگہ پڑھی جا رہی ہے اس جگہ کے حوالے سے جو غلطیاں، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں تصویریں ہوں تو یہ منع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، انہا کے گھر، یعنی ایک رنگین پردہ لٹک رہا تھا جس پر کچھ تصویریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یعنی نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر بعد میں فرمانے لگے اَنِّی عنی، یہ ہٹاؤ یہاں سے یہ پردہ، فَإِنَّهُ لَا يَزَالُ التَّصَاوِيرُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاةٍ، میری نماز میں یہ سامنے آ رہی تھی یہ تصویریں۔ تو معلوم ہوا کہ جس گھر میں یہ تصویریں ہوتی ہیں وہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے۔ لا تدخل ملائکۃ بیتا فیہ صورت، جس گھر میں تصویر ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، لہذا اس کا ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں یہاں ہر گھر میں تصویریں ہیں، میرے پاس نوٹ ہے
اس کے اوپر تصویر ہے، میرے گھر میں کتابیں ہیں اس کے اندر تصویریں ہیں۔ دراصل یہ بند ہیں، یہ بند ہیں، اس میں مجبوری ہے، لیکن جو تصویریں آپ نے دیواروں پہ لگائی ہوئی ہیں یا میز پہ سجائی ہوئی ہیں وہ تصویریں منع ہیں، اس لیے ان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ کے گھر میں جب اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہو سکتے تو مہربانی اللہ تم پر کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے نماز میں خاص طور پر اس جگہ نہ پڑھی جائے جہاں تصویریں لگی ہوئی ہو۔ دوسرے نمبر پر قبر یا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا یہ بھی جائز نہیں۔ الا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ تھے، کانوا یتخذون قبور انبیائہم مساجد، اپنے نبیوں کی قبروں پر سجدے کرتے تھے، یعنی وہاں مسجدیں بنا کر سجدے کرتے تھے۔ الا فلا تتخذوا قبور مساجد، تو ایسے تم قبروں کو سجدہ گاہ مت بناؤ۔ فإنی انہاکم عن ذلک، مسلم کی یہ روایت ہے کہ میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں، روکتا ہوں۔ لہذا قبر کے ارد گرد یا قبر کو سامنے قبر ہے نماز پڑھنا، بعض قبرستانوں کے اندر مسجدیں بنائی ہوئی ہیں تو یہ درست نہیں ہے، اس کے احاطے کے اندر مسجد بنی ہوئی ہو، ایک طرف کونے پر ہو تو چل جاتا ہے، لیکن اندر درمیان میں قبرستان کے یہ مسجد کا ہونا یعنی یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مسجد میں اپنے لیے جگہ کو خاص کر لینا یہ بھی منع ہے، یعنی آپ کا دل کرتا ہے کہ میں امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوں، آپ ابھی آئے ہی نہیں، لوگ آئے ہوئے ہیں لیکن آپ نے اعلان کیا ہوا ہے کہ یہ میری جگہ ہے، یہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ غلط ہے، اس کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جو پہلے آئے اس کا پہلے حق ہے۔ اگر آپ ہر دفعہ پہلے آ جاتے ہیں اور جگہ اپنی رکھ لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، ہر دفعہ آپ جگہ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ یہ میری جگہ مخصوص ہے تو یہ منع ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، یعنی نہا رسول اللہ عن نقرۃ الغراب، کہ نماز میں کوے کی طرح ٹھونگے مارنے سے، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس سے منع فرمایا۔ وافتراش السبع، اور جس طرح یہ درندے بیٹھتے ہیں اپنے ہاتھ بچھا کر، اس طرح بیٹھنے سے یعنی سجدہ میں جانے سے منع کیا۔ وہیں یوتن الرجل المکان، کہ ایک جگہ مخصوص کر لے کوئی شخص، یعنی فی المسجد، مسجد میں، کما یوتن البعیر، جس طرح اونٹ اپنی جگہ مخصوص کر لیتا ہے تو وہ بھی اپنی جگہ مخصوص کر کے ہر دفعہ وہاں بیٹھے، یعنی یہ اس کو سمجھے کہ یہ میری جگہ ہے، تو یہ مناسب نہیں، منع ہے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق۔ ہاں اگر آپ پہلے آ کر مصلی اپنا بچھا لیتے ہیں یا پہلے آ کر آپ اپنی جگہ پر نشانی رکھ لیتے ہیں، ہاں جی، آ کر پھر آپ جاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، وہ آپ آئے ہیں، آپ کی جگہ ہے، ہاں جی، لیکن مخصوص کر دینا کہ کسی اور کو وہ جگہ خالی ہے، آپ ابھی آئے نہیں اور کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں پر نماز پڑھے، تو یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر سترہ کے نماز پڑھنا یہ بھی منع ہے، بغیر سترہ کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی بعض لوگ درمیان میں نماز شروع کر دیتے ہیں اور سترہ نہیں رکھتے، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اس لیے دیوار کا، ستون کا، کسی کرسی کا، یعنی کسی رحل وغیرہ کا آپ سترہ بنائیں، یہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے کہ لا تصلی الا الی سترۃ، تم نماز نہ پڑھو مگر سترہ کی طرف، ولا تدع احدا یمر بین یدیک، اور کسی کو مت چھوڑو کہ وہ آگے سے تمہارے گزرے، فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، فلیقاتل، تو پھر اس سے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، یعنی لڑائی کرنے کا یہ نہیں ہے کہ اس کا گریبان پکڑ لے، یعنی اس کو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرے، یعنی اس کو زبردستی روکے، نہ جانے دے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فإن معه القرین، دراصل اس بندے کے ساتھ شیطان ہے جو اسے ورگلا رہا ہے کہ تو گزر، یعنی شیطان رکاوٹ ڈالنا چاہتا ہے نماز کے اجر و ثواب میں کمی کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سترہ رکھنا بعض اہل علم کے نزدیک تو واجب ہے، ضروری ہے، یعنی کسی دیوار کو بنا لیں یا سترہ باقاعدہ لکڑی کا بنے ہوئے مسجد میں ہوتے ہیں، یا جو بھی طریقہ سترے کا ہو وہ ضرور اپنانا چاہیے، کوئی کرسی رکھ لے یا کوئی اور طریقہ اپنا لے۔ ہاں
इमाम का जो सुतरा है, इमाम का, वो मुक्तदियों के लिए काफ़ी है। इससे मालूम हुआ कि अगर आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं और आपको किसी मुक्तदी के आगे से गुज़र कर जाना ज़रूरी है तो आप गुज़र सकते हैं, क्योंकि इमाम का सुतरा आपके लिए वही सुतरा है जो इमाम का सुतरा है। लिहाजा मजबूरी में अगर मुक्तदियों में से, अकेले नमाज पढ़ने वाले के आगे से नहीं, मुक्तदियों में से जो इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं, कभी किसी के आगे से गुजरना पड़ जाए तो इसका जवाज है, क्योंकि इमाम का सुतरा नमाजियों का वही सुतरा होता है। इसी तरह कुछ गलतियां हैं जो नमाज में की जाती हैं। मसलन नीयत ज़ुबान से करना कि 4 रकात नमाज, यानी पीछे से इमाम के और मुंह तरफ किबले के, तो ये नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। ये बिदअत, इसको अहले इल्म ने बिदअत करार दिया कि ये दुरुस्त नहीं है। चारों इमामों में से किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि अल्लाह के नबी जब भी नमाज शुरू करते, यानी तकबीर के साथ नमाज शुरू करते, यानी नीयत के अल्फाज से नमाज शुरू नहीं करते, तकबीर कहते और फिर नमाज शुरू करते। एक जगह एक मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा एक शख्स को कहा कि जा दोबारा नमाज पढ़, यानी आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो तीनों दफ़ा जब उसने नमाज पढ़ी, बाद में कहने लगे या रसूलल्लाह फिर आप खुद ही सिखा दें। अब आपने जो नमाज सिखाई, यानी आपने फरमाया इज़ा कुमत इला सला, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो, यानी फास्बिगल वज़ू, सबसे पहले वज़ू मुकम्मल तरीके से करो, सुम्मा इस्तक़बिल किबला, फिर किबले की तरफ रुख करो, वकब्बिर, और अल्लाह अकबर को। यहाँ देख लें कोई नीयत का जिक्र नहीं किया। अल्लाह के नबी तरीका बता रहे हैं और आपसे बेहतर तरीका बताने वाला कौन हो सकता है। लिहाजा ये जो ज़ुबान से नीयत का बोलना है, ये बिल्कुल ज़ायद चीज़ है, इसका नमाज के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब आप निकले हैं तो नीयत करके आए हैं कि नमाज पढ़नी है, यही नीयत इरादे को कहते हैं। तो इसलिए ज़ुबान से अदा करना ये ज़रूरी नहीं है। दूसरे नंबर पर नमाजी जो है वो अपना हाथ सीने पर बांधे, पेट पर, नाफ से ऊपर या नाफ से नीचे, ये मसनून तरीक़ा नहीं। हज़रत वाइल बिन हुजर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 12 नमाज पढ़ी। फवज़अ यदहुल युमना अला यदिहिल युसरा, आपने अपना दायां हाथ बाएं हाथ पर रखा, अला सदरिही, अपने सीने पर। ये सही इब्न खुज़ैमा और बैहक़ी की ये रवायत। तो लिहाजा सीने पे हाथ रखना यही मसनून तरीक़ा है। इसी तरह तीसरे नंबर पर नमाज के दौरान आसमान की तरफ नज़र उठाना ये दुरुस्त नहीं है। मा बालो अक़वामिन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन लोगों को क्या हो गया कि यरफ़ऊना अबसारहुम इला समा, ये अपनी नज़रें फिस सलातिहिम, अपनी नमाज़ों में आसमान की तरफ उठाते हैं। हाँ जी, फश्तद्द कौलुहु, बड़े सख्त अंदाज में आपने ये बात की और फरमाया लयंतहियन्ना लयंतहुन्ना अन ज़ालिका, इन्हें चाहिए कि ये बाज आ जाएं, औ लतुख्तफन्ना अबसारहुम, वगरना इनकी नज़रें उचक ली जाएंगी, इनकी निगाहें, इनकी बिनाई उचक ली जाएगी। लिहाजा इन्हें एहतियात करनी चाहिए। तो मालूम हुआ कि ऊपर की तरफ नज़र उठाकर, यानी नमाज के अंदर ये उठाना गलत है, टाइम देखना गलत है। ये घड़ी क्योंकि ऊपर होती है, अमूमन लोग टाइम देखने के लिए ऊपर देखते हैं, या कोई भी और वजह हो तो ये ऊपर देखना बिल्कुल मना है, और इससे अल्लाह के नबी ने सख्ती से मना फरमाया। चौथे नंबर पर नमाज में गैर ज़रूरी हरकत करना, खारिश कर रहे हैं। एक है कि चले थोड़ी सी बंदा कर ले, लेकिन एक है कि लगे हुए हैं खारिश, और इसी तरह दाढ़ी में हाथ डाल के खिलाल कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, दाढ़ी सीधी कर रहे हैं, इसी तरह उंगलियां चटखा रहे हैं, या कपड़े संवार रहे हैं कि मेरे कपड़ों की इस्त्री ख़राब ना हो जाए। ये सारे घड़ी को देख रहे हैं कि क्या टाइम हो गया, नमाज के अंदर ही। तो ये सारे अमाल खुशू और खुजू के ख़िलाफ़ हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कद अफ़लहल मोमिनून,
وہی مومن کامیاب و کامران ہے الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ نہیں کر رہے یہ عمل جتنا میں نے بتایا، یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے، تو یہ آپ کا ایمان کمزور ہے جس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون سے کھڑے ہوا کرو۔ لہذا ہمیں نماز میں ادھر ادھر کی غیر ضروری حرکات نہیں کرنی چاہیے الا یہ کہ مجبوری ہو۔ 5ویں نمبر پر امام کے پیچھے تکبیرات انتقال، یعنی جب امام اللہ اکبر کہے ایک حالت سے دوسری حالت کو منتقل ہوتے ہوئے، تو مقتدی کے بھی ذمہ ہے کہ وہ بھی کہے۔ ہمارے ہاں اکثر اس کی عادت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں انما جعل الامام، امام کو امام بنایا گیا ہے لیتم بہ، تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم بھی اللہ اکبر کہو۔ فاذا رکع فارکعوا، جب وہ رکوع کرے تو تم بھی رکوع کرو۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ یہ جو تکبیرات انتقال، ایک حالت سے دوسری حالت کے تبدیلی کے وقت تکبیرات کہی جاتی ہیں، جہاں امام کہے گا وہاں مقتدی بھی کہے گا۔ اسی طرح ارکان نماز میں جلد بازی کرنا یہ بھی غلط ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، جب تک اپنی پیٹھ سیدھی نہ کر لے رکوع میں اور سجدوں میں۔ تو یہ جلدی جلدی رکوع کرنا، جلدی جلدی سجدے کرنا، اس کو کوے کی چونچ مارنے کی طرح کہا گیا ہے۔ لہذا ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسوأ الناس سرقۃ، یعنی چوروں میں سب سے بدترین چور وہ ہے الذی یسرق من صلاته، جو اپنی نماز کی چوری کرتا ہے۔ یعنی صحابہ نے پوچھا بھلا نماز کی چوری کیسے کرتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے لا یتم رکوعها، لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع صحیح طریقے سے کرتا ہے نہ سجدے صحیح طریقے سے۔ یا آپ نے یہ فرمایا لا یقیم صلبہ فی الرکوع والسجود، اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا رکوع اور سجود میں۔ تو معلوم ہوا کہ جب تک اپنی پیٹھ سیدھی نہ بندہ کر لے، رکوع کو اچھے طریقے سے نہ کر لے، سجدے کو اچھے طریقے سے آرام سے نہ کر لے۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس اب رکوع ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، تو ایسے درست نہیں۔ اسی طرح 7 اعضاء پر مکمل سجدہ کرنا ضروری ہے۔ 7 اعضاء پر جو مکمل سجدہ نہیں کرتے اس کی نماز میں کمی رہ جاتی ہے۔ امرت ان اسجد علی 7 اعظم، 7 ہڈیوں پر، 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا۔ آپ نے پھر بتایا علی الجبہۃ و اشار بیدہ علی انف، ایک پیشانی کا کہا پیشانی پر، اور ساتھ ہی ناک کا اشارہ کر دیا، ان دونوں کا ایک، اور پھر فرمایا والیدین، 2 ہاتھ، 3 ہو گئے، والرکبتین، 2 گھٹنے، 5 ہو گئے، اور والقدمین واطراف القدمین، اور جو پاؤں کے جو انگلیاں ہیں یعنی جو مڑی ہوتی ہیں، یہ اس طرح 7 چیزوں پر اعضاء پر سجدہ کرنا لازم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کئی دفعہ سجدے میں پیچھے سے پاؤں اوپر اٹھے ہوتے ہیں، یہ غلط ہے۔ یعنی آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف اور نیچے لگی ہونی چاہیے، یہ اس پر سجدہ مکمل نہیں ہوتا۔ پیچھے پاؤں اٹھے ہونے سے سجدہ مکمل نہیں ہوتا، سجدہ مکمل نہیں تو نماز مکمل نہیں، یہ یاد رکھیں۔ سجدہ اہم رکن ہے، اس کو 7 اعضاء پر مکمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرمایا کہ 8ویں نمبر پر سجدے میں بازو زمین پر بچھانا، یہ بھی غلط ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اعتدلوا فی السجود، یعنی اعتدال کے ساتھ سجدہ کیا کرو۔ ولا یبسط احدکم ذراعیہ انبساط الکلب، فرمایا کتے کی طرح اپنے دونوں بازو بچھا کر سجدے میں نہ جایا کرو، یعنی جیسے کتا بیٹھتا ہے یعنی دونوں بازو بچھا کر، اس طرح سجدے میں اپنے بازو زمین پر رکھ کر نہیں بلکہ اٹھا کر رکھنا چاہیے۔ 9ویں نمبر پر تشہد میں صرف کلمہ شہادت یعنی انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے انگلی اٹھانا، یہ بھی درست نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ
सुम्मा रफ़ा इस्बाहु, आप जब तशहुद में बैठते अपनी उंगली को उठाते। वरअयतहु, हज़रत वाइल बिन हुजुर की ये रवायत है, वो फरमाते हैं मैंने देखा कि युहर्रिकुहा, कि आप उसे हरकत दे रहे थे उंगली को, और वयदु बिहा, और साथ साथ दुआ भी पढ़ रहे थे। यानी हरकत दे रहे थे, यानी पूरे तशहुद में। अब हरकत देने का माना ये नहीं है कि ऐसे 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 बंदा कर रहा हो, इससे दूसरा बंदा भी डिस्टर्ब होता है। बिल्कुल मामूली ऐसे आराम से हरकत दी जाए, ये अल्लाह के नबी का तरीक़ा है, और पूरे तशहुद में दी जाए। सिर्फ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर वह नीचे कर ले, तो ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि पूरे तशहुद में उंगली उठाकर भी रखी जाए और ऐसा हर छोटी थोड़ी सी हरकत भी उसको दी जाए। ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। अब आखिर में बाजमात नमाज की गलतियां हैं, वो भी ज़रा सुन लीजिए। दौड़ते हुए आना, ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इकामत खड़ी हो जाए, फमशू इला सलात, नमाज की तरफ चल कर आओ, और चल कर आओ, और वालैकुम बिस्सकीना, सकून के साथ आराम से चल कर आओ, वल वक़ार, वक़ार के साथ। और फरमाया वला तसराओ, जल्दबाजी मत करो। फमा अदरकतुम फसल्लु, जो पालो वो पढ़ लो, वमा फातकुम फातिमु, और जो रह जाए उसको पूरा कर लो। यानी जल्द भागने की ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह जब इकामत हो जाए उसके बाद सुन्नतें पढ़ते रहना, या पढ़ना शुरू कर देना, या जारी रखना, ये भी दुरुस्त नहीं। जब इकामत खड़ी हो जाए तो कोई सुन्नत नमाज नहीं हो सकती फ़र्ज़ नमाज के खड़े होने के बाद। लिहाजा नमाज को तोड़कर शरीक हो, जो पढ़नी थी उसे बाद में मुकम्मल कर, लेकिन नमाज को छोड़ देना चाहिए जब इकामत हो जाए। सुबह की नमाज में हमारे यहाँ बहुत कुताही होती है, इधर जमात खड़ी होती है और पीछे लोग सुन्नतें पढ़ रहे होते, हालांकि इजाज़त है कि आप सुन्नतें बाद में पढ़ लें। लिहाजा इस तरह की गलती भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह सफ़ों को सीधा करना और मिलकर खड़े होना, ये भी ज़रूरी है। सुद्दुल खलल, ये दरमियान में जो फासला होता है दो बंदों के दरमियान, ये बिल्कुल बंद होना, ख़त्म होना चाहिए, और मिलकर खड़े होना चाहिए। और ये शैतान के लिए खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए, ये अल्लाह के नबी का फरमान। तो इसका ख्याल रखना चाहिए, और सब भी सीधी मिलकर खड़ा होना चाहिए। एक रवायत में आता है कि जिसको जो सफ़ में मिलकर खड़ा होता है वसलहुल्लाह, अल्लाह उसको रहमत से नवाजता है। और वमन कता सफ़न, जो सबसे अलग होकर खड़ा होता है, कतअहुल्लाह, अल्लाह उसकी रहमत से भी उसको मुनक़ते कर देता है, दूर कर देता है। लिहाजा ये बड़ी अहम बात है कि नमाज में मिलकर खड़े होना है। बल्कि एक रवायत में तो आता है काना अहदुना युल्ज़क़ु मनकबहु बिमनकबिह, कंधे के साथ कंधा लगता था, और वह कदमहु बिक़दम, कदम के साथ कदम मिलता था, कंधे के साथ कंधा लगता था। यानी ये सूरत हाल नमाजी जमात के साथ खड़ी हो, नमाज के साथ पढ़ते हुए जमात के साथ ये कैफियत होती थी। चौथे नंबर पर इमाम से सबकत लेना, ये दुरुस्त नहीं। इमाम अभी रुकू में गया नहीं और आप पहले चले गए। जब रुकू में चला जाए तो फिर आप झुकना शुरू करें, जब सजदे में चला जाए तो फिर आप झुकना सजदे के लिए शुरू करें। ये सही तरीक़ा है, इसमें जल्दी नहीं करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह इमाम के पीछे पीछे रहा जाए। और इसी तरह प्याज या लहसुन खाकर मस्जिद में आना भी मना है, क्योंकि इससे में बदबू होती है। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिस चीज़ से बंदों को तकलीफ़ होती है अल्लाह के फ़रिश्तों को भी तकलीफ़ होती है। अल्लाह के भी फ़रिश्ते नमाज में मौजूद होते हैं, लिहाजा उनको भी तकलीफ़ होती है। तो ये हमारी मस्जिदों में ना आए जो कच्चा खाए। अगर खाकर आना है तो पका कर खाओ। हाँ जी, लहसुन और प्याज इस तरह पका कर खाने में कोई हर्ज नहीं, आगे पीछे खाएं, लेकिन नमाज में जब आएँ तो ये खाकर ना आए ताकि लोगों को बदबू ना हो। इसी तरह
ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह दूसरे को दिक्कत हो रही है, यानी तो ये ऊंची आवाज़ में भी अज़कार नमाज के अंदर दुरुस्त नहीं। हाँ, इतनी आवाज़ आप कर सकते हैं जितनी आप खुद सुन रहे हैं, दूसरे को नहीं पता चल रहा। हाँ जी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, यानी बस यानी इतना कर सकते हैं जिससे आपको पता चल रहा है, आप सुन रहे हैं। इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मुनासिब नहीं। इसी तरह अपने मोबाइल फ़ोन भी बंद रखने चाहिए, क्योंकि जब वो बजता है तो मौसीकी होती है, और मौसीकी को अल्लाह के नबी ने शैतान की आवाज़ कहा, लिहाजा उसे बंद रखना चाहिए। आखिरी बात यह है कि नमाज पढ़ने के बाद उसी जगह बैठे रहने का ये फ़ायदा है कि अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करते हैं, और अगर आप फ़ौरन जगह बदल लें तो वो फिर आपके लिए दुआ नहीं करते। लिहाजा ज़रूरी है कि आप अज़कार वहीं बैठे करें जो नमाज की जगह है। अल्लाह यानी जहां आपने नमाज पढ़ी है उसी जगह पर मुकम्मल करें अपने अज़कार, और फिर आप अपनी जगह बदलें। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, उसको कहते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू, अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, इस पर रहम फरमा। जब अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ करें तो आपको और क्या चाहिए? थोड़ी सी सब्र करके वहीं बैठे रहें ताकि अल्लाह के फरिश्ते आपके लिए दुआ कर चुके, फिर आप आगे पीछे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।